الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام شمس و قمر ہیں، ستارے، کواکب اور نجوم ہیں. ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اور خلفائے راشدین بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں. ان میں ایک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بھی ہیں، جو اپنے وقت میں رومی سلطنت کے مقابلے 3 گنا بڑے حصے پر حکومت کر رہے تھے، اور آپ کی حکومت میں اس وقت معلوم دنیا کی 30% 30% آبادی رہتی تھی. اور مزے کی بات بتاؤں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت، خلافت، امارت اور حکومت 16 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اور ساری دنیا اس وقت اسلامی سلطنت سے لرزاں تھی اور خوف زدہ تھی. صرف اور صرف 90 سال کے اندر، 90 سال کے اندر بنو امیہ نے اسلامی خلافت کا رقبہ جس طرح پھیلایا، بعد میں اتنا کوئی نہ پھیلا سکا. اس وقت صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اور کلمہ توحید کا پریرا لہرا رہا تھا. اسلامی تہذیب و تمدن کو ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پھیلایا جا رہا تھا. اس وقت فاتحین، سپہ سالار، کمانڈر، جرنیل، کرنیل سب یا تو صحابہ ہوتے تھے یا صحابہ کی اولاد ہوا کرتی تھی، تابعین ہوتے تھے یا تبع تابعین ہوا کرتے تھے. بنو امیہ کا دور خیر القرون کا سنہری دور ہے. اس وقت نہ کوئی شرک پھیلا سکتا تھا، نہ قبر کو پوج سکتا تھا، نہ شجر کو پوج سکتا تھا، نہ حجر کو پوج سکتا تھا. رب کعبہ کی عبادت ہوتی تھی اور سنت کا بول بالا تھا. بدعات کو قلع قمع کیا جاتا تھا، خرافات کے خلاف
جنگ کی جاتی تھی، نہیں تقلید کے بھرغبار اور نہ ہی فرقہ بندی تھی، بلکہ تمام کے تمام مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جمے ہوئے تھے۔ توحید و سنت کا بول بالا تھا اور شرک و بدعات کو قلع کما کر دیا گیا تھا، اور جہاد کا پریرا کہیں یورپ میں لہرا رہا تھا تو کہیں ایشیا میں تو کہیں افریقہ میں۔ یہ بنو امیہ کی حکومت تھی، یہ معاویہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، جن میں عمر بن عبد العزیز بھی ہیں، انہوں نے اسلامی سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع کیا تھا، شرک کے ٹھیکیداروں پر یلغار کیا تھا۔ یہ رعیل اول ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے قربانیاں نچھاور کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جتنے لوگ بنو امیہ پر بھونکتے ہیں، یا جتنے لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ستم کے تیر برساتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے؟ زیرو۔ نہ خنجر اٹھا ہے نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھا ہے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ رافضیوں، تم کل بھی بنو امیہ کو دیکھ کر جلا کرتے تھے، آج بھی چین کے سرحد پر جا کر دیکھو، بنو امیہ کی خلافت میں اسلام کا پریرا لہرانے والا بنو امیہ کا کمانڈر تھا۔ افریقہ میں جا کر دیکھو، یورپ میں جا کر دیکھو، اسلام کا پریرا لہرانے والا کون؟ بنو امیہ، اسلام کا سپاہی، اسلام کا کمانڈر۔ رافضیوں، تمہارے آباء و اجداد نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے تمہیں پتا ہے نا؟ سلطنت عباسیہ کو مٹانے والے ابن الالقمی، رافضی، شیعی، یہودی، مجوسی، سبائی۔ اور تم کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کے خلاف برسر پیکار رہنے والے عبیدی، جھوٹے فاطمی، یہ شیعی رافضی قرمطی لوگ تھے، اور آج بھی تم بھونک رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تم مسلمانوں کو سب و شتم کر سکتے ہو، اذیتیں پہنچا سکتے ہو، لیکن اسلام کا پریرا بلند رہا ہے اور بلند رہے گا۔ تمہارے بھونکنے سے اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ حکومت چلی جائے گی لیکن اسلام باقی رہے گا، جیسے باقی تھا، جیسے باقی ہے، ویسے اسلام باقی رہے گا۔ اور اسلام کے خدام اپنی خدمتیں اسلام کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔
جس طرح سے بنو امیہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چہار دانگ عالم میں پھیلایا۔ آج جہاں کہیں بھی اسلامی نام کے شہر تم دیکھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے ان شہروں کے نام کس زمانے میں رکھے گئے ہیں؟ بنو امیہ کے زمانے میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قلب صادق، قلب عباس کے کتے، جعفر کے کتے، ان تمام کتوں کے بھونکنے سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی آبیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف کے منہج کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔